سورہ شورا سورہ شورا رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم کیا اور ان کا ہر محتمم بالشان کام مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حق تعالی شانہ کے یہاں جو عطایا ہے وہ دنیا کے ساز و سامان سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم کیا اور ان کا ہر محتمم بالشان کام مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حق تعالی شانہ کے یہاں جو عطایا ہے وہ دنیا کے ساز و سامان سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ سورہ شورا رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم کیا اور ان کا ہر محتمم بالشان کام مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حق تعالی شانہ کے یہاں جو عطایا ہے وہ دنیا کے ساز و سامان سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم کیا اور ان کا ہر محتمم بالشان کام مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حق تعالی شانہ کے یہاں جو عطایا ہے وہ دنیا کے ساز و سامان سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ فائدہ: ان آیات میں کامل لوگوں کی بہت سی صفات ذکر کی ہیں، اور ان کے حق تعالی شانہ نے اپنے پاس جو ہے اور وہ دنیا کی نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات میں للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون سے بالترتیب حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خصوصی صفات اور وقتی حالات کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ضمانت تک کے احوال سے خلافت کی ترتیب کی طرف اشارہ ہے، اور اسی ترتیب سے صفات و احوال پر تنبیہ ہے جس ترتیب سے حضرات کی خلافت ہوئی، اور ان آیات میں اشارے کے طور پر آخرت میں ان حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بہت کچھ عطایا کا وعدہ ہے، اور الفاظ کے عموم سے ان سب لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کریں۔ کاش ہم مسلمانوں کو دین کا شوق ہوتا اور قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے بہترین اخلاق کو تلاش کر کے اپنانے کا جذبہ ہوتا، مگر ہمارے اخلاق اس قدر گرتے جا رہے ہیں، بلکہ گر چکے ہیں، کہ ان کو دیکھ کر غیر مسلموں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے۔ ان غریبوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلامی اخلاق پر آج کل مسلمان چل ہی نہیں رہے، وہ مسلمانوں کے جو اخلاق دیکھتے ہیں انہی کو اسلامی اخلاق سمجھتے ہیں۔